السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا اور ماشاء اللہ سب لوگ جو ہے نا ثواب حاصل کرنے کے واسطے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اور تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ تو اس میں اور ایک بات یہ بھی ہے جاننے کی اور سمجھنے کی کہ جہاں تک جو ہے نا قرآن کو سمجھنا ہے اور سامنے جو ہے نا دوسرے لوگوں تک بات پہنچانے کی بات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری خطبے میں کہ بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچا دو چاہے تم ایک ہی آیت کیوں نہ جانتے ہو۔ تو ایک بھی آیت اگر ہم کو پتہ ہے اور ہر مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا معلوم رہتا اس کو، تو اگر ایک بھی آیت اگر آپ کو پتہ ہے تو جو ہے نا آگے پہنچاؤ بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ تو اگر کوئی سی بھی ایک ٹاپک اسلام کی ہے، نماز کے بارے میں ہے یا روزے کے بارے میں ہے یا سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے یا رفع دین کے بارے میں ہے یا فاتحہ پڑھنے کے بارے میں ہے یا میلاد النبی کے بارے میں ہے یا کوئی سا بھی ایک ٹاپک کے بارے میں اگر آپ کو جو ہے نا صحیح نالج ہے اور وہ کرنا یا نہ کرنا اس کے واسطے آپ کے پاس قرآن کی آیت کی دلیل ہے یا صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ماشاء اللہ آپ ایلیجبل ہے، آپ اس لائق ہے کہ آپ جو ہے نا کانفیڈنس کے ساتھ اس پہ عمل کریں اور سامنے والے کو بھی بات پہنچائیں۔ اسلام کی بات سامنے کسی اور کو بولنے کے واسطے مدرسے کی ڈگری، عالم کی ڈگری، فاضل کی ڈگری اور جو ہے نا مفتی کی ڈگری ضروری نہیں ہے اسلام میں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے جو عالم 8 سال کی جو ڈگری پڑھ کے جو فارغ ہو رہے مدرسے سے، جو عالم ہے، فاضل ہے اور مفتی ہے، وہ لوگ خود جو ہے نا جو قرآن کے بعد صحیح حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے اسلام میں، وہ خود جو ہے نا نہیں پڑھتے۔ مطلب ان کے 8 سال کے عالم کورس میں 7 سال تک صرف فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے ان کو، اس کے بعد 8ویں سال میں عالم کورس کے 8th ایئر میں جو ہے نا صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، پورے حدیثاں جو ہے نا ان کو اتنی تیزی سے پڑھائے جاتے کہ ان کے سر سے اوپر سے چل جاتے پورے، اور اس کے اوپر بھی پھر یہ ایسے رفع دین کی حدیث اور آمین زور سے بولنے کی حدیث، پھر سورہ فاتحہ جو ہے نا نماز میں جو ہے نا مقتدی بھی پڑھنے کی حدیث، اور ایسے جتنے بھی حدیثاں رہتے جو ان کے فقہ حنفی کے خلاف جانے والے رہتے ہیں، اس کو یہ اہل حدیث کی حدیث ہے، اس کو بازو رکھ دو مت پڑھو، یہ امام شافعی کی حدیث ہے، اس کو بازو رکھ دو مت پڑھو بول کے ایسا سکھا دیتا۔ جب ایسا سکھایا جائے گا، ایسا پڑھایا جائے گا، تو انہیں 8 ایئرس کے عالم کورس کے بعد اس کے ہاتھ میں سند بھی آ جاتی، انہیں عالم بن بھی جاتا، سرٹیفائیڈ عالم بن جاتا انہیں، اور مسجد میں مدرسوں میں بیان دینا بھی شروع کر دیتا انہیں۔ عالم بھی بن جانے کے بعد، فاضل بھی بن جانے کے بعد، مفتی بھی بن جانے کے بعد بھی وہ عالم، فاضل اور مفتی کو یہ نہیں معلوم رہتا کہ صحیح بخاری میں جو ہے نا رفع دین کی حدیثاں بھی ہے، اس کو یہ نہیں معلوم رہتا کہ عید کے ٹائم پہ، عید کے دن نماز کو عورتوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو لے کے جاؤ بول کے بولے۔ ایسے کتنے کی جو ہے نا حدیثاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو عالم، فاضل اور مفتی بننے کے بعد بھی جو ہے نا علم نہ رہتا وہ لوگوں کو۔ تو آپ بولیے ایسے مدرسے کی ڈگری والے ایسے عالم، فاضل اس لائق ہے کہ ان کی بات سنی جائے جب ان کے ہاتھ میں جو ہے نا قرآن کی آیت اور حدیث کا حوالہ ہی نہیں ہے، ریفرنس پروف ہی نہیں ہے ان کے پاس، قرآن و حدیث کی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور ایک عام اسکول کا بچہ ہے یا انٹر ڈگری کا اگر کوئی بچہ ہے، اگر وہی کوئی بھی ایک ٹاپک پہ اگر انہیں ماشاءاللہ آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہا، حدیث کا جو ہے نا دلیل پیش کر رہا انہیں، تو ماشاءاللہ اس کی بات آپ لے لینا چاہیے، کیونکہ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے۔ بولنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے انہیں کیا بول رہا، وہ قرآن و حدیث کے حساب سے صحیح ہے نہیں ہے، اس کا ریفرنس لے لے کے، اس کی دلیل لے لے کے وہ قرآن میں چیک کرنا چاہیے، حدیث میں چیک کرنا چاہیے۔ اگر وہ چیز صحیح ہے تو ماشاءاللہ اس پہ عمل کرنا کے لیے ریڈی رہنا۔ بولنے والے کو نہیں دیکھنا، انہیں کیا بول رہا آپ وہ دیکھنا۔ بڑے سے بڑا علامہ بھی رہو، مگر انہیں قرآن حدیث کی دلیل آپ کو پیش نہیں کر رہا، تو پھر اس کی بات جو ہے نا ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لائق ہے۔ اور اگر خالی اسکول کا بچہ ہے، انٹر ڈگری کا ہے، یا کوئی بھی کامن جو ہے نا مسلمان ہے، مگر انہیں آپ کو کوئی اگر بات، کوئی بھی چیز اگر بول رہے، مگر وہ اس دلیل کی بنیاد پہ بول رہے، قرآن کی حدیث پیش کر رہے، یا پھر جو ہے نا حدیث صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے دیکھو بلکہ نمبر پیش کر رہے، تو ماشاءاللہ انہیں اس لائق ہے۔ تو اسی لیے میں بولنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، جب لوگ جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے، یا نعمان علی خان کو سنتے، یا ایڈوکیٹ فائز سید کو سنتے، یا انجینئر محمد علی مرزا کو سنتے،
تو پہلا سوال یہ جو عالم لوگ ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں، ارے وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم ہے کیا؟ اس سے پوچھ رہے تم اس کے بیانات نہ کو سنو، انہیں عالم ہے کیا، انہیں فاضل ہے کیا، انہیں مفتی ہے کیا؟ جو عالم فاضل مفتی ہے انہیں فقہ حنفی میں پڑھ کے فقہ میں لگا ہوا ہے، انہیں قرآن حدیث نہیں پڑھ رہے. اور جو قرآن حدیث پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ وہ دنیاوی ڈگریز میں ایڈوکیٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے. تو وہ لوگ اپنا پروفیشن جو چل رہا ماشاءاللہ وہ بھی اپنی جگہ سورس آف انکم کے ذریعے اس سے بھی اپنا جو ہے نا پروفیشن میں لگے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ سورہ عصر کے حساب سے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بلکہ جب ان کو معلوم ہو گیا تو ماشاءاللہ انہوں چلو بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ لائسنس دیے کہ ایک بھی آیت پتہ ہے تو سامنے والے کو پہنچاؤ بول کے، تو میرے کو ایک سے آیت سے زیادہ پتہ ہے اور دلیل کی بنیاد پہ پتہ ہے، تو کیوں نہ میں بولوں بول کے بولنا شروع کر دیے. تو عالم وہ نہیں ہے جو مدرسے کی ڈگری حاصل کرا، بلکہ عالم کا صحیح ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس قرآن حدیث کی صحیح دلیل ہے وہ عالم ہے، وہ اسکالر ہے، اس کی بات سنیے. چاہے وہ اسکول کا 10th کلاس کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انٹر یا ڈگری کا اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر وہ دلیل کے ساتھ آپ کو اگر بات کوئی پیش کر سک رہا، کوئی بول سک رہے ہیں تو اس کی بات میں وزن ہے، کیونکہ وہ قال اللہ قال رسول، اللہ کی بات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بول رہا وہ شخص. تو اگر آپ ویسے شخص کو جو دلیل دینے والا ہے اس کو اگر آپ انکار کریں گے تو انڈائریکٹلی آپ اللہ کی آیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر رہے ہیں، آپ جو آپ نہیں کر سکتے مسلمان ہوتے ہوئے. تو شخصیت پرستی میں مت بیٹھیے، مولانا علامہ کون بولنے والا ہے اس کو مت دیکھیے، کسی بھی انسان کی بات کو آپ لے لینی چاہیے. اگر وہ قرآن و حدیث کی دلیل پیش کر رہے تو دلیل کو جو ہے نا چیک کریے، قرآن میں آیت میں صحیح ہے کیا، حدیث میں چیک کریے صحیح ہے کیا، اور اگر ہے تو ماشاءاللہ آپ کو لے لینی چاہیے. یہ جاہل لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ مدرسہ سے جو ڈگری سے فارغ ہوتے ہیں انہی اس لائق ہے کہ انہیں دین کی پیغام جو ہے نا سامنے والے کو پہنچائے، بلکہ یہ جاہلانہ بات ہے، یہ اسلام کی بات نہیں ہوتی. السلام علیکم.